بیتی، میری اہل بیت سے بھی پیار کرو۔ اس پیار کا سبب کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت بیان کیا سبب۔ فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ تم میری امتی ہو، میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ وہ میری آل ہے، ان کے تقدس کو، ان کی عظمت کو، ان کی عزت احترام کو تم نے اس لیے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ وہ میری آل ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب یہ الفاظ اگر کوئی پہلی بار سن رہا ہو، اگر سنی ہے، تو یقیناً اس کا مفہوم اس کے سینے میں موجود ہے کہ یہ ساری محبتیں بیک وقت اہل سنت و جماعت کے سینوں میں موجود ہیں، اور پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے ولی ہیں رب ذوالجلال ان کی محبت بھی اہل سنت کے سینوں میں پیدا فرماتا ہے۔ اس کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ تو اللہ کے ولی اپنا سر اللہ کے دربار میں جھکاتے ہیں تو رب اپنے بندوں کے دل ان کی طرف جھکا دیتا ہے۔ وہ اولیاء کرام جنہیں دنیا میں سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ان کی محبت کا چراغ دلوں میں جل رہا ہے، چمک رہا ہے۔ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، وہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری ہوں، وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، وہ حضرت شہنشاہ نقشبند ہوں، وہ حضرت مجدد الفسانی ہوں، وہ امام فضل حق خیر آبادی ہوں، وہ امام احمد رضا بریلوی ہوں رحمت اللہ علیہم۔ رب ذوالجلال اپنے ان محبوب بندوں کی محبت اپنے بندوں کی دلوں میں خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ اہل سنت اس محبت کے زیر سایہ ساری زندگی گزارتے ہیں، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت بھی یہ وابستہ ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی وابستہ رہتے ہیں، بلکہ جانے کے بعد چونکہ اللہ کے ولی کا فیض کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وفات سے سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وفات سے تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شاعر مشرق نے ایک مومن اور کامل انسان کی وفات کو جب وہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، اس کو پھول کے بیج سے تشبیہ دی ہے کہ پھول کا بیج جس وقت زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں چشم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کہ جو پھول کا بیج ہے اس کی آنکھ مٹی کے نیچے بھی سوتی نہیں، جاگتی رہتی ہے۔ حالانکہ پھول کا بیج دفن ہو گیا مگر سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے۔ سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمند۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ یہ ہمارے قومی شاعر کی سوچ ہے،
قرآن و سنت کے زیر سایہ۔ اب یہ محبت جو اولیاء کرام سے محبت ہے، آج اس کے خلاف تانہ زنی ہو رہی ہے، اس کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں، اس محبت کو معاذ اللہ بتوں کی محبت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھیں تو یہ محبت وہ تحفہ ہے جو رب ذوالجلال عرش سے اپنے منتخب بندوں کے لیے نازل فرماتا ہے۔ محبت ولی فرش سے نہیں، عرش سے آنے والا تحفہ ہے۔ محبت ولی کی تحریک فرشی نہیں، عرشی ہے۔ اگر فرشی ہوتی تو سعودیہ کے ریالوں سے بند ہو جاتی، لیکن ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اس واسطے کی بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ رب ذوالجلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کا اظہار کرتا ہے، اور اس اظہار کے لیے جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ جب بھی کوئی ولی منصب ولایت پہ فائز ہوتا ہے، یہ کاروائی آسمانوں پہ ضرور ہوتی ہے۔ ابھی زمین والے بے خبر ہوتے ہیں، ابھی گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ابھی محلے والے نہیں جانتے کہ یہ رب کا ولی ہے۔ عرش پہ دھومیں مچی ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو ولی کے ذکر کو فضول بات کہیں، جو ولی کی محبت کو معاذ اللہ شرک کہیں، جو اس کو غیر ضروری قرار دیں، یہ مختلف قسم کے طبقے مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رب ذوالجلال جب جبریل علیہ السلام کو اپنا حوالہ دے کر کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، فلاں بستی میں جو بندہ بیٹھا ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ بتاؤ جبریل علیہ السلام میں کمی کس چیز کی ہے؟ وہ کتنے کامل ہیں، اللہ کے قرب میں ہیں، مگر محبت ولی کا سبجیکٹ رب نے ان کے نصاب میں بھی شامل کیا ہے۔ تو جس محبت کے بغیر نوریوں کا گزارا نہ ہو، خاکیوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث شریف ہے، انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ اگر ان لوگوں کی بات جو منکرین اولیاء ہیں سچی ہوتی تو پھر جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال یہ حکم دیتا، جبریل زمین والے تو ولی کا عرس منا رہے ہیں، زمین والے تو ولی کی طرف مائل ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی دوست تھا، کسی نے کرامت دیکھی اور محبت ولی کی سینے میں جلوہ گر ہو گئی، کم از کم اے جبریل آسمان والوں کو تو بچا کے رکھو، کہیں وہ ولی کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یہ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف سے اعلان، مگر حدیث میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جبریل تجھے تو میں نے بتایا، باقی کروڑوں فرشتوں کو پیغام پہنچانا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ ولی کے تعارف کی کمپین عرش سے چلی، اس تحریک کا چیف آرگنائزر رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بنایا۔ سب سے پہلا جلسہ ولی کی محبت کا عرش کے نیچے ہوا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ سارے اس میں بٹھائے گئے اور انہیں بتایا گیا ان ربکم یحب فلانا فاحبہ، اے فرشتو جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہو، تمہارا رب فلاں ولی سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ یعنی یہ جس کو من دون اللہ کہہ کر لوگوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے، اللہ نے یہ محبت تو سارے فرشتوں پر لازم کر دی، جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ بخاری مسلم میں حدیث شریف موجود ہے، جب 7 آسمانوں کے اوپر ولی کا چرچا مکمل ہو جاتا ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس کے بعد اس کی قبولیت کا جلوس زمین پہ اتارا جاتا ہے۔ محلے والے، شہر والے، علاقے والے، ملک والے، دنیا والے، یہ سارے فرشتوں کی اس کمپین کی روشنی میں پیار کرتے ہیں جو رب ذوالجلال ان کو دنیا میں بھیجتا ہے آسمانوں سے نیچے کہ جاؤ زمین پر میرے ولی کا چرچا کرو۔ اللہ کے ولیوں کی تشہیر، اللہ کے ولیوں کا تعارف نہ فون کا محتاج ہے
نہ دعوت نامے کا محتاج ہے، نہ اشتہار کا محتاج ہے، نہ ایڈورٹائزنگ کمپنی کا محتاج ہے۔ اب دیکھو آپ سارے ہی حضرت غوث پاک کو جانتے ہو، حالانکہ صدیوں کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ کس نے تمہیں خط لکھ کے حضرت غوث پاک کا تعارف کروایا تھا؟ کس نے فون کیا تھا؟ کس نے تمہارے لیے اشتہار چھاپا تھا شہنشاہ بغداد اور 11ویں والے پیر کا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جو بھی بالغ ہوتا ہے سینے میں حافظے کی کاپی پہ کہیں غوث پاک کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں داتا صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں خواجہ صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں شاہ لاسانی کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں شیر ربانی کا نام لکھا ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی کمپنیاں نہیں لکھتی، یہ رب کی رحمت ہے جو دلوں پہ ولی کی محبت کا نقش استوار کر دیتی ہے۔ تو ولیوں کی محبت فرشتوں کو انسانوں سے پہلے ڈیلیور کی گئی، یہ چلی ہی تحریک آسمانوں سے ہے۔ اگر فرشی ہوتی تو ریالوں سے بند ہو جاتی، مگر یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ کہ یہ اولیاء اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھتے ہیں کہ کرامت کا اظہار نہ ہو، مگر ادھر سے چرچا رب ذوالجلال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے چرچے چلے جائیں دنیا سے تو پھر بھی عرس کی شکل میں، ختمات کی شکل میں وہ چرچے باقی رہتے ہیں۔ اور پھر اس محبت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے رب ذوالجلال نے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے ایک ولی اور اس کے کامل مرید، مخلص مرید کا سرکار تذکرہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص گھر سے نکلا، کعبۃ اللہ نہیں جانا چاہتا تھا، نہ ہی مسجد اقصیٰ کا مسافر تھا، وہ انسان تھا، انسان ہی سے ملنے جا رہا تھا، بندہ تھا اور بندے ہی سے اس کی ملاقات تھی۔ رب ذوالجلال نے جس رستے سے اس نے گزر کے اپنے پیر کے پاس جانا تھا، رب نے اس رستے میں ایک فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا کر دیا تاکہ اس کا انٹرویو کرے۔ اب اللہ انٹرویو کا محتاج نہیں، جب یہ بندہ پیدا نہیں ہوا تھا رب ازل سے جانتا تھا کہ جب پیدا کروں گا تو ایک بندے کو ملنے جائے گا اور اس کی نیت کیا ہوگی۔ رب ذوالجلال نے انٹرویو اس لیے کیا کہ یہ انٹرویو فرشتہ کرے گا، صحابہ کے اجتماع میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کریں گے تو چلتے چلتے بات 15ویں صدی تک بھی پہنچے گی، اور چلتے چلتے مدینہ منورہ سے یہ پیغام علی پور سیدہ شریف تک بھی پہنچ جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ شخص نکلا ہے، فرشتہ سامنے کھڑا ہے شکل انسانی میں، تو پہلا کویسچن یہ ہے، وہ پوچھتا اینا تریدو، کہاں جانے کا ارادہ؟ تو وہ سادہ سا مرید کہتا ہے کہ سامنے بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی میں کمال مستی ہے، اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے کیونکہ اس پہ ہر وقت میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ اب فرشتہ دوسرا سوال کرتا، یہ حدیث میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہر شخص کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے۔ آپ اتنے پیار سے آئے ہیں اور لوٹیں گے تو اسی پیار پر کوئی کلاڑے مار رہا ہوگا کہ یہ تو بدعت، یہ تو شرک، یہ تو رب سے دوری کا سفر تھا جو تم نے کیا معاذ اللہ، جبکہ یہ دوری کا سفر نہیں، یہ حضوری کا سفر ہے۔ کہ فرشتہ جس وقت دوسرا سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تم اس شخص سے جو ملنے جا رہے ہو تو اس میں کوئی مالی مفادات کا چکر ہے؟ کوئی تم نے مشترکہ کاروبار کر رکھا ہے؟ کوئی ٹریڈنگ کمپنی بنائی ہے؟ کوئی درہم و دینار کا مسئلہ ہے؟ کیوں تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ جب فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے شکل انسانی میں تو وہ مرید
کہتا ہے غیر انی احببتہ فی اللہ. اتنا جامع جواب ہے اس شخص کا کہ پوری محبت اولیاء، محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ پورا مسلک اہل سنت کا تعارف ہے. کہتا ہے کہ درہم و دینار کی بات نہیں ہے، کاروبار کی بات نہیں ہے، مفادات کی بات نہیں ہے. احببتہ، پیار میں اس سے کرتا ہوں، محبوب میرا یہی ہے، مگر میں پیار اس کے نقش و نگار کی وجہ سے نہیں کرتا، میں پیار اس کے مال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں پیار اس کے کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں کرتا، میں پیار اس سے دنیاوی مفادات لینے کے لیے نہیں کرتا، میں پیار اسی سے کرتا ہوں. احببتہ فی اللہ، میں پیار اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے پاس بیٹھوں تو مجھے اللہ کی معرفت کی خوشبو آتی ہے، اس کے پاس جاؤں تو دل کا میل اترتا ہے، اس کے پاس بیٹھوں تو شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہوں، اس کی باتیں سننے سے میرے دل میں چراغاں ہوتا ہے، میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے خدا یاد آ جاتا ہے. یہ مقصد اس نے فرشتے کے سامنے بیان کیا. یہی پیر مرید کا رابطہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. محبت پیر سے ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے. محبت پیر سے ہے، محبت کا قبلہ یہی ہے. احببتہ، میں نے پیار کیا اس سے، مگر پیار اس کی وجہ سے نہیں کیا، پیار اس سے اللہ کی وجہ سے کیا. اللہ کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں. جس وقت یہ جواب اس مرید نے اپنے کامل پیر کے لحاظ سے دے دیا تو فرشتے نے پھر اپنا تعارف کروایا. کہنے لگا انی رسول اللہ الیک، میں تمہیں نظر تو انسان آتا ہوں مگر میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں وہ فرشتہ ہوں کہ رب نے آج مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے. اس مرید کی خوشی کی انتہا نہ رہی. کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. کہ کیا مقام ہے میرے پیر کی گلی کا کہ جس میں آئیں تو فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. حیران تھا کہ مجھے تو محلے میں کوئی سلام نہیں کہتا تھا، اب عرش معلیٰ سے سلام آیا ہے اور فرشتہ میرے لیے آیا ہے. پوچھا بتا تو صحیح کہ رب نے تجھے کس لیے بھیجا ہے، کیا کرنے تو آیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ میرے رب نے فرمایا ہے احببتک کما تحبہ فیا، تو نے میرے ولی کو اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. کم از کم یہ جملہ تو ضرور یاد کریں زبان میں، احببتک کما تحبہ فیا. آج پراپوگنڈے کا دور ہے، لوگ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہہ رہے ہیں. جن کا دین ایمان سے کوئی رشتہ نہیں وہ ہمیں بدعتی ہونے کے تانے مار رہے ہیں. اب دیکھو رب ذوالجلال نے فرمایا احببتک کما تحبہ فیا، تو نے اس ولی سے میری وجہ سے پیار کیا تو میں نے تجھے اس کی وجہ سے محبوب بنا لیا. احببتک، میں نے تجھے محبوب بنا لیا. لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس جائیں تو ملتا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں صدیوں کا فاصلہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت اولیاء. اب یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، صحابہ کے مجمع میں سرکار نے اس لیے بیان کیا کہ میری امت اس پر ایمان رکھتی. بندہ محب خدا بنے اس پہ بڑی محنت لگتی ہے، بڑی دیر لگتی ہے.
فرائض کا پابند ہو، نوافل پڑھے اور ہر بدی سے دور رہے، پھر جا کے اس کو محب خدا کا منصب ملتا ہے۔ اور یہاں محبوبیت کا منصب مل رہا ہے۔ احببتو کا، میں نے تجھے محبوب بنایا، کس بیس پہ؟ تمہارے کس عمل پر، کس جہاد کی وجہ سے، کس تبلیغ کی وجہ سے، تمہاری کس جد و جہد کی وجہ سے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے صرف اس بیس پر کہ تو نے میرے ولی کو محبوب بنایا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ تو یہ تعلق ہے اولیاء کے ساتھ۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، منکرین کے لیے بھی سبق ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے، اس مقدس پاکیزہ تعلق کو دنیاوی مفادات سے آلودہ نہ کیا جائے۔ یہ تعلق ہے حب خدا بندی کے لیے، معرفت الہی کے لیے، تقویٰ کے لیے، طہارت کے لیے، شریعت کی پابندی کے لیے۔ اور جس وقت یہ آخرت کا مفاد بندے کو مل جائے گا تو دنیا کا تو اس کے ضمن میں مل جائے گا۔ آج تک تم نے کوئی دیکھا ایسا شخص کہ جو بھوسے کے لیے گندم کاشت کرتا ہو؟ گندم تو دانوں کے لیے ہی کاشت کی جاتی ہے۔ کبھی تم نے ایسا کوئی عقل مند نہیں سنا ہوگا جو کہے کہ دانوں کی ضرورت نہیں تھی، بھوسے کی کمی تھی تو میں نے گندم کاشت کی ہے۔ لیکن جب گندم آتی ہے تو بھوسا آ ہی جاتا ہے۔ اصل محبت اولیاء ہے اس مشن کے لیے کہ رب کی معرفت ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ملے، اور جب یہ دانے آتے ہیں تو بھوسا آ ہی جاتا ہے۔ اس بنیاد پر جب یہ کامل محبت لے کے مرید اپنے پیر کی طرف چلتا ہے، اخلاص والی، رب ذوالجلال کو اتنی پسند ہے کہ اس کی بیس پہ بندہ کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب توجہ کرو ان لوگوں کی فتووں کی طرف کہ جنہوں نے اپنے فتاووں میں یہ لکھا ہے کہ کچھ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جائیں، کچھ عبد الکریم جیلی کے پاس چلے جائیں، کچھ احمد کبیر رفاعی کے پاس چلے جائیں، تو پھر کہتے ہیں ماذا یبقی للہ تعالی، اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یعنی ولیوں کے مزارات سے روکنے کے لیے اللہ کے نقصان کا ڈراوا دے رہے ہیں کہ اگر ولیوں کے پاس جائیں گے تو معاذاللہ رب کو نقصان ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں جسے توحید ان لفظوں میں بیان کرنے کا طریقہ آتا ہو، اس نے عقیدہ توحید نہ مانا ہے نہ سمجھا ہے، سوگا بھی نہیں ہے، اس واسطے کہ میرا رب وہ ہے اسے تو کوئی کمی دے ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ کہے کہ بندوں کے پاس جانے سے اللہ کے لیے کون بچے گا، اس نے تو گویا توحید کو محلے کی دکان بنا دیا ہے کہ پہلے ایک دکان تھی، 4 کھل گئی تو ایک کے گاہک کم ہو جائیں گے، جبکہ میرے رب کی شان یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد۔ یہ سیاستہ میں حدیث شریف ہے کہ اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا، سارے انسان، اربوں انسان کسی ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں، پھر جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں، سارے ہی رب سے مانگے، رب سب کی جھولی کو بھرے، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اور دوسری طرف جو محبت ولی کو روکنے کے لیے توحید کو اپوزیشن بنا کے قائم کرتے ہیں کہ تم ہو ولیوں والے، ہم ہیں اللہ والے، اور ولی کی طرف جاؤ گے تو توحید تمہاری عقیدہ توحید قائم نہیں رہے گا۔ اگر ان لوگوں کی بات درست ہوتی تو پھر اللہ کی طرف سے فرمان ہی ہوتا کہ فرشتے جلدی کر، بندہ اچھا خاصا نیک تھا، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکاتیں دی تھی، مگر آج ایک ولی کی طرف جا رہا ہے، اس کا سب کچھ رک جائے گا، اس کو رستے سے ہٹا کے گھر بٹھاؤ، اسے کہو اگر جنت جانا ہے تو پھر ولی کی طرف مت جا۔ مگر حدیث میں کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ ولی کی طرف نکلا ہے، اللہ نے فرشتہ بھیج کر یہ پیغام دیا ہے کہ تجھے دیکھ کر وہاں میں اتنا خوش ہوا ہوں، تیرے اس طرف جانے سے میں اتنا راضی ہوں کہ تو نے میرے ولی کو محبوب بنایا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو ہم گھڑے ہوئے دین پر یقین نہیں رکھتے، ہم قرآن و سنت سے پڑے ہوئے دین پر یقین رکھتے۔ یہ ہے اصل
آج المیہ یہ ہے کہ جو امت کی فصل میں جڑی بوٹیاں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مکی مدنی پنیری کہنا شروع کر دیا، اور جو مکی مدنی پنیری ہے وہ اپنی پہچانی زمانے کو نہیں کرا رہے کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے احکام ہمیں دیے ہیں، آج بھی اہل سنت و جماعت اسی شہرائے محبت پہ سفر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ اہل سنت۔ اور اس سے پھر اولیاء کرام سے کہیں اونچی ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس وقت یہ محبت سینوں میں جلوہ گر ہوتی ہے، اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ شاید کتنے مرید سوچتے ہوں گے کہ سادات کا گھر تو تھا مدینہ منورہ میں، الف السجدہ کیسے آ گیا؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنا واہل بیت شجرۃ فی الجنہ، میں اور میرے اہل بیت ہم درخت ہیں جنت کا، اس کا تنا جنت میں ہے، اغصانها فی الدنیا، ٹہنیاں ساری دنیا میں پھیلا دی گئی ہیں۔ جنتی درخت نے جنتی ہو کے ٹہنیاں کائنات میں پھیلا دی ہے، کس وقت کے لیے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جنتی درخت نے ٹہنیاں کائنات میں اس لیے پھیلا دی ہیں کہ جو بھی اللہ تک جانا چاہتا ہو، رب کا قرب پانا چاہتا ہو، رب کو راضی کرنا چاہتا ہو، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس مقدس درخت کی ٹہنی پکڑے گا رب کے دربار میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ پوری کائنات میں سادات کو جو بھیج دیا گیا اس کا سبب اصل حدیث شریف میں موجود ہے کہ جنتی درخت کی ٹہنیاں کائنات کی بہتری کے لیے ہے، تو لوگوں کو پھر ان سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو آخرت کا فائدہ ہے، جو دارین کا فائدہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جنت جانا مشکل بڑا ہے، فرمایا جو اس ٹہنی کو پکڑے گا جس کو بیت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس بنیاد پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت چونکہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے محبت اہل بیت، اور جو ہر قیمتی چیز ہوتی ہے لوگ اس کی نقل یا اس کی کاپی ضرور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جو ناکام چیز ہو اس کی کوئی نقل نہیں بناتا، کوئی کاپی اس کی تیار نہیں کرتا، ہمیشہ قیمتی سے قیمتی چیز کی کاپی تیار کی جاتی ہے۔ تو محبت اہل بیت کے لحاظ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل کو بھی ذکر کیا اور اس کی کاپی کو بھی ذکر کیا۔ عداوت والے تو ویسے ہی جہنمی ہیں، بغض والے تو ویسے ہی جہنمی ہیں، محبت والوں کے لحاظ سے جن کا دعویٰ محبت ہے، اگر کوئی مفتی بیان کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کیسے بیان کرے، لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان طبرانی نے معجم کبیر میں ذکر کیا ہے، فرمایا ہم سے دو قسم کے لوگ پیار کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کہیں بوگس پیار دنیا بھر کرتے رہیں اور معاشر میں کوئی نتیجہ نہ ملے، الٹا امام ناراض ہوں کہ تم نے